نمبر 172 سورۃ النساء۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کے آیات کریمہ میں عیسائیت ہی کے ایک برے عقیدے، برے نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، جو عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کا بیٹا ہے، خدا ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی اور جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، بلند ترین مقام والے فرشتے یا جتنے بھی ہیں، وہ تو اللہ کی عبادت میں سجدہ ریزی کرنے میں عار محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ نہ جی وہ الہ ہے، وہ تو الہ کے آگے عبادت کرتا تھا۔ اور پھر اسی کے ساتھ فرما دیا تنبیہ کر کے، پھر مسلمانوں سنو، انسانوں تم بھی سنو عام، فرمایا جو اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے، برا محسوس کرے، تکبر کرے، ان قریب اس کو اللہ اپنے پاس جمع کرے گا اور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کی ذات و صفات احکام پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان ہیں، انبیاء پر ایمان ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، فرمایا اللہ ان کی نیکیوں کو ان کو بدلہ اچھا دے گا اور اپنی طرف سے مزید اپنے فضل سے اضافی بھی دے گا، اور جو تکبر کرتے ہیں اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنا ٹھکانہ کہیں نہیں پا سکیں گے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا لن یستنکف، ہرگز عار محسوس نہیں کرتا، لن یستنکف ہرگز ناک نہیں چڑھاتا، برا نہیں مانتا، المسیح مسیح علیہ السلام اس بات سے کہ این یکون کہ وہ ہو جائے عبداً عبادت کرنے والا، للہ اللہ کی۔ نمبر 2 وللملائکہ، اور نہیں فرشتے، المقربون اللہ کا قرب لیے ہوئے جتنے بھی ہیں وہ بھی عار محسوس نہیں کرتے ہیں، وہ تو سارے عبادت میں
فخر محسوس کرتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، پھر سنو جو استنکاف کرے گا اور محسوس کرے، ناک چڑھائے، عن عبادتی ہی، اس رب کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرْ، ان قریب وہ رب اکٹھا کرے گا، ہم ان کو، الیہ اپنے پاس، جمیعا سب کے سب کو۔ پھر وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، پھر اس کو عذاب ہوگا۔ اس کے مقابلے میں فَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے اللہ کی ذات، صفات، احکام، رسولوں کے اوپر، وَعَمِلُوا، اور وہ عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک اچھے، فَيُوَفِّيهِمْ، پھر اللہ دے گا پورا پورا، ہم ان لوگوں کو، اجورہم، ان کا بدلہ، ویزید، اور اضافہ بھی دے گا، ہم ان لوگوں کو، اللہ، من فضلی، اپنے خصوصی فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ، استنکفوا، جو ناک چڑھا دیتے ہیں نماز سے، عبادت سے، واستکبروا، اور تکبر کرتے ہیں، فیعذب، پھر اللہ عذاب دے گا، ہم ان کو، عذاباً علیما، درد دینے والا عذاب، اللہ سب کو بچا۔ ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیاً، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، نہیں کوئی مددگار، اور وہاں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عیسائیوں کی بدعقیدگی کو آپ نے سماعت کیا تھا۔ کبھی تو عیسائی کہتے تھے کہ انما المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور کبھی کبھی کہہ دیتے کہ نہیں، مسیح خود خدا ہے۔ کبھی کہتے نہ مسیح تو 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ تو طرح طرح کی باتیں آپ نے سنی ہیں۔ مسیح کو خدا کہو یا خدا کا حصہ کہو یا خدا کا بیٹا کہو، اللہ نے رد کیا، ناجائز ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ پکی بات کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ عیسیٰ علیہ السلام 3 میں سے ایک تیسرا خدا ہے، باقی مریم ہے، خود خدا ہے۔ تو فرمایا وہ بھی کافر، اور دوسری جگہ ذکر کر کے فرما دیا لقد کفر الذین، وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں انما المسیح ابن مریم، کہ مسیح تو، انما المسیح ابن اللہ، کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ بھی ناجائز ہے۔ آج اللہ نے ان کے عقیدے کا رد کر کے فرمایا مسیح عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے عاجزی میں، عبادت میں، سجدہ ریزی میں عار نہیں محسوس کرتے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ تم اس کو اللہ بناتے ہو، اللہ کا بیٹا بناتے ہو، وہ تو عابد بنتے تھے، عبادت گزار، اور پوری زندگی عبادت اللہ کی کرتے رہے۔ اور آپ نے سنا تھا حضرت مریم چھوٹے سے بچے کو جب قوم میں لے کر آئی تھی، اسی مسیح علیہ السلام کو، تو وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ لوگوں نے جب حضرت مریم کو برا بلا کہنا شروع ہو گیا، کہنے لگے انا لک ھذا غلام، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ آج تک نہ تو نے شادی کی نہ کچھ کیا ہے اور بچہ لے کر آ گئی ہے۔ اللہ نے پہلے بتا دیا پریشان نہ ہونا، یہ میں ازالہ کروں گا۔ تو مریم نے بھی کہہ دیا آج میرا روزہ ہے، فلن اکلم اليوم انسیہ، میں کسی بندے سے بات نہیں کرتی ہوں۔ کہا بچہ کہاں سے لایا، بات نہیں کرتی ہے؟ فاشارت الیہ،
بچے کی طرف گود میں تھا، کہا بچے سے پوچھو، ادھر اشارہ کیا، منہ زبان بند، چپ کرو دا، فرمایا بچے سے باتیں کرو۔ لوگوں نے آگے سے جذبات میں کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، اور گود کا بچہ 2-3 دن کا، ہم اس سے کیسے بات کریں اور یہ کیسے جواب دے گا؟ اللہ، اس وقت 2-3 دن کے بچے نے ماں کی گود میں سر اٹھایا، قوم کی طرف خطاب کر کے کہا، اور کہا لوگوں کو سب کو خطاب کر اس وقت کہا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنا دے۔ اللہ کا عبادت گزار ہوں، میں اللہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے، مجھے انجیل دے گا انشاءاللہ۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے۔ تقریر بچہ کرتا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا، میں جہاں ہوں گا برکتیں ہی برکتیں۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا، وَالزَّکَاةِ، زکوٰۃ بھی ادا کرنے کا، مَا دُمْتُ حَیًّا، میں جب تک زندہ رہوں گا میں نماز پڑھوں گا، زکوٰۃیں ادا کروں گا۔ تو اس بچے نے تو تقریر کر کے کمال انداز ظاہر کیا اس وقت سے، اور پھر ہوش سنبھالا تو اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی سجدہ ریزی، اللہ ہی کی بندگی کرتا رہا ہے۔ تو اس نے تو کبھی نہیں کہا میں خدا ہوں مجھے بندگی کرو میری، اس نے یہ نہیں کہا۔ اس نے بچپن میں اپنا اظہار کر کے دنیا کو بتا دیا میں اللہ کی بندگی کے لیے آیا ہوں، اور بندوں کو اللہ کا بندہ بنانے آیا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بندہ بنا دے، اور انبیاء سب اسی لیے آتے تھے۔ وہ حضرات صحابہ کرام جب فارس میں اترے نا، فارس کی سپر پاور سے ٹکرا رہے تھے، حذیفہ بن یمان تھا، حضرت ربی رضی اللہ عنہ تھے، اور فارس والے جس وقت عاجز آئے کہ جناب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ تو ہماری لاکھوں کی فوج کو شکست دیتے جا رہے ہیں، 350 بندہ، لاکھوں کی فوج تابڑ توڑ حملے برداشت نہیں کر سکتی ہے، زیر و زبر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا مذاکرات کرتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے جب بتایا، ان کا رستم پہلوان بھی تھا۔ رستم پہلوان کہتا تھا میں 20 لاکھ فوج کو اکیلا پار کر سکتا ہوں۔ اللہ، 20,000 بندوں کو، 20,000 لاکھ نہیں، 20,000 بندوں کو، لیکن صحابہ چند 100 آئے تو ٹھہر نہ سکا تھا۔ غرور کا سر نیچے، اللہ والے تھے، وہ بھی عجیب کیفیت کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ بن یمان کو جب مذاکرات کے لیے بتائے جی جنگ ہم بند کرتے ہیں، اب مذاکرات کرو، کہا اب مذاکرات یاد آ گئے ہیں، کرو مذاکرات کے لیے آتا ہوں۔ حضرت ربی کو لے کر چلے گئے مذاکرات کے لیے، اور کیسر کا دربار ہے، بڑا حال ہے، بڑا دسترخوان لگا، بڑا کھانا لگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے کھڑے ہو کر پہلے تقریر کی۔ اس نے کہا سنو بات، ہم پتھروں کو پوجتے تھے، ہم درختوں کی پوجا کرتے تھے، ہماری پیشانی رب نے عظمت والی بنائی ہے لیکن یہ جگہ جگہ رل جاتی تھی۔ ہمارے اندر اللہ نے نبی بھیجا، اور اس نبی نے ہمیں انسانیت سکھائی، اور اس نے یہ کہا، ہمیں یہ کہا اب ہم آئے تمہارے پاس پیغام، کہا تو تمہارا پیغام کہا، ہمارا پیغام یہ ہے ان نخرج العباد من عبادت العباد الی رب العباد، ہم انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر غلامی سے اللہ کی بندگی اور غلامی میں لانے آئے ہیں۔ چھوڑو بندوں کی بندگی، چھوڑو بندوں کی غلامی، پیدا کرنے والے کی بندگی اور غلامی کرو۔ ہمارا پیغام مانتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مقابلے میں آؤ۔ تو انبیاء کا یہی طریقہ ہوتا ہے، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی، اللہ کی سجدہ ریزی، اللہ کی اطاعت میں لانا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا بچپن میں بھی تقریر کر کے، اور برملا فخر کے ساتھ کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور یہ عظمت والا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا بندہ ہی بنائے۔ اللہ کا بندہ بن گیا، بندہ کامیاب ہو گیا۔
आतानी अलकिताब वजअलनी नबिय्या, اور فرمایا مجھے اللہ نے حکم دے دیا نماز کا، میں تو نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، ما دمت حیا۔ وہ تو اللہ کی عبادت میں عار محسوس نہیں کرتے بلکہ فخر کرتے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے۔ تو ظالمو عیسائیو، تم کیسی بکواس کرتے ہو کہ وہ اللہ ہے؟ وہ تو اللہ ہی کی بندگی کو عزت سمجھتے ہیں، اللہ کو سجدہ ریز ہونے کو عزت سمجھتا ہے۔ فرمایا صرف عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں، وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، کہ اللہ کے مقرب معزز فرشتے بھی، بڑے بڑے فرشتے، وہ بھی اللہ کی عبادت، اللہ کی سجدہ ریزی، اللہ کی اطاعت کو فخر سمجھتے ہیں، عار محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو تم اللہ کی اطاعت اور بغاوت سے کیوں بھاگتے ہو؟ تم بغاوت کیوں کرتے ہو؟ نام عیسیٰ علیہ السلام کا، کام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کرو۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو اس کام سے عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جی۔ فرمایا نہ وہ بیٹیاں نہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی عبادت گزار مخلوق ہے، اور سارے فرشتے اللہ کی عبادت والے، سجدہ ریزی والے۔ اور آگے اللہ نے یہی ذکر کر کے فرما دیا، اللہ سب کو بچائے، فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو اللہ کی عبادت سے ناک چڑھائے۔ بڑا عجیب عمومی جملہ ہے میرے بھائیو۔ ہمارے معاشرے میں کسی کو نماز کا ٹائم، آؤ نماز پڑھتے ہیں، آؤ اذان ہو گئی ہے، اور نماز پڑھا کر آگے سے ناک چڑھا کر جاؤ جاؤ، تمہاری نمازیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ کوئی یہ کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کہتا وہ آپ نے دیکھی ہے۔ نہ بھائی ایسے نہیں کرنا ہے، ایسوں کو ویسے بتاؤ بھی طریقے سے تاکہ وہ بھی زد میں نہ آئے، چڑ میں نہ آئے۔ چڑ میں آ کر ایسا جملہ کرے گا اللہ کا عذاب آتا ہے ایسی جملوں پر۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو میری سجدہ ریزی سے، عبادت سے ناک چڑھائے، برا محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور میری اطاعت اور عبادت میں تکبر کرے، میں نہیں پڑھتا ہوں، میں نہیں سجدے کر سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرمایا فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان سب کو اللہ اپنے پاس جمع کرے گا، اور جمع کر کے ان سے حساب لے گا۔ حساب کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، جو لوگ ناک چڑھاتے ہیں اللہ کی عبادت سے، وَاسْتَكْبَرُوا، اگلی جملے میں کہا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے، سر درد ہو گیا، بخار ہو گیا، طبیعت کمزور ہو گئی ہے، تو کمزور طبیعت والے کو بھی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، نہ وہ آگے سے اگر کہہ دے گا طبیعت کمزور ہونے کی وجہ سے کہہ دے گا، کبھی انسان ہے میں نہیں پڑھتا ہوں جا، تو فرمایا بندہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ طریقے سے کہو کہ بھائی ہمت ہے تو آ جاؤ نماز کو، ہمت کرو، نرم لویے سے کہو تاکہ وہ بکواسی جملہ، گندا جملہ نہ بولے، تکبر والا جملہ نہ بولے، آر والا جملہ نہ بولے، ناک چڑھانے والا کام نہ کرے۔ اگر ناک چڑھا دی تو تباہی ہو جائے گی۔ اور قرآن مقدس میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی فسیدخلہم، فرمایا وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے داخرین، ذلیل کیے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، جو بیچارے نہیں ہیں اللہ ان کو بھی بچائے۔ اللہ سب کو عبادت میں آنے کی توفیق دے، اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کو وہاں بھیجا جائے گا نا، اللہ کی سجدہ ریزی سے تکبر کرتے ہیں، او جی مجھے پیر صاحب چھڑائیں گے، میرا مرشد کامل ہے، میرا استاد کامل ہے، فرمایا جب ان کو عذاب علیم دیا جائے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہاں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ کون بچائے گا؟ بچانے والا اللہ ہے، وہ پکڑے گا، کون بچائے گا؟ جب وہ پکڑے تو کوئی بھی نہیں پکڑا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ
جو اللہ کی ذات پر، صفات پر، احکام پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت پر ایمان لاتے ہیں، رسول برحق ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی ذات و صفات برحق اللہ کی اطاعت، وعمل الصالحات، اس ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، جتنی بھی نماز پڑھی، سجدہ کیا، تھوڑے کیے، زیادہ کیے، فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وہ تو بڑا غنی بادشاہ، بلکہ فرمایا پورا نہیں، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے ان کو بڑھا کر دے گا۔ ربا کتنا بڑھائے گا؟ ایک جگہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تم ایک سجدہ کرو میں 10 سجدوں کا بدلہ تمہیں دوں گا، تم ایک نماز پڑھو میں 10 نمازوں کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑھا کر اللہ فرمایا ہاں رب بڑھا کر دے گا۔ رب کہے گا بندے کے عمل کے مطابق دنیا میں اجر دیتے تھے، مزدوری دیتے تھے، میں تو خالق کائنات ہوں، میں اپنی شان کے مطابق 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ لیکن یہ ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ جو کہ ہم اللہ معاف فرمائے کمزور طریقے سے آ کر ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھ لی، جو اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، سارے کام چھوڑ کر اور بڑے اخلاص کے ساتھ آئے گا، فرمایا اس کو 700 گنا بڑھا دوں گا، اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ اور کدھر سے بڑھ کر دے گا؟ فرمایا اپنے فضل سے دوں گا، بس میرے فضل ہونی چاہیے، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا اپنے فضل سے دے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور تیسری جگہ فرما دیا کہ رب تو بدلہ تمہارے اعمال کا بڑا کر دے گا، لیکن اپنے فضل سے ایک اضافی چیز دے گا۔ صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ اضافی چیز کیا ہے؟ قرآن دوسری جگہ بھی کہتا ہے وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ تمہاری چاہت کے مطابق بڑھا کر جو تم چاہو گے وہی پیش کر دوں گا، جو تم چاہو گے وہی پیش کر دوں گا۔ تم دوسروں کی نعمت دیکھو گے، خیال آئے گا، وہی چیز تمہارے سامنے ہوگی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور میں ایک اضافی چیز دوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اضافہ کیسا؟ فرمایا وہ اللہ اپنا دیدار نصیب کرائے گا، اور فرمایا جب دیدار ہوگا اس جیسی نعمت اور کوئی بھی نہیں ہوگی۔ دنیا کی، انسانوں کی کیفیت اندر باہر کی بدل جائے گی۔ اور یہ جب اللہ کا دیدار کر کے جمعے والے دن ہوگا، اور جمعے والے دن جیسے جمعے پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، اس وقت جیسے یہاں یہ جمع ہوتے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین بھی اسی طرح جمع کرے گا سب کو، اللہ آ جاؤ لائنوں میں، اور رب اپنا انداز میں یہاں خطیب خطبہ دے گا، وہاں رب اپنا قرآن پڑھ کر خطبہ دے گا۔ اللہ اکبر، اور دنیا واپس جائے گی دنگ، ان کا حسن بدلا ہوا، جمال بدلا ہوا، رونق بدلی ہوئی، قد بدلا ہوا، عجیب کیفیت جائے گی۔ گھر والیاں کہیں گی تم وہ نہیں جو پہلے ہو، اور وہ بھی مومنہ تھیں، انہوں نے بھی رب کی زیارت کی ہے، اور یہ کہیں گے تم بھی وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے۔ تو اللہ کی تجلی پڑے گی، کیفیت ہی بدل جائے گی، رنگ ہی بدل جائے گا، نور ہی بدل جائے گا، جمال ہی بدل جائے گا، کمال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت دے۔ فرمایا جو ایمان کے تقاضے پورے کر کے اللہ کی عبادت کرے گا یہ اجر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں، عبادت گزار بننے والے تھے۔ تمام انبیاء کا یہی سلسلہ ہے۔ فرمایا عیسیٰ کو خدا نہ کہو، خدا کا بندہ رہنے دو، اور تھا ہی وہ بندہ۔ اللہ ہمیں بھی اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، قدم قدم پہ لغزش ہے، قدم قدم پہ کوتاہی ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ تیری نعمتیں بے انتہا ہیں، ان کی قدر نہیں ہو پائی، ناشکری ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اپنی اطاعت گزاری، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمانان عالم ہیں جو دین سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، تیرے سجدوں سے دور ہیں، اللہ ان کو اپنی حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرما، ان کو اپنی عبادت، اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما، دونوں جہانوں کی شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلم امہ جہاں محتاج ہے اس کی احتیاج براری فرما، مشکل میں پھنسے ان کی مشکلیں آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔
بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ ایک نوجوان بھی شدید بیمار ہے، اس کا والد بھی بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرمائے، غیب سے اللہ ان کی شفا کے فیصلے فرما۔ اور ایک بچہ، ایک عزیز کا، ایک نمازی ساتھی کا شدید بیمار ہے، اسپتال میں، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت دے، اور بھی جتنے اسپتال میں کرا رہے ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما، سکون نصیب فرما، حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرما، فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما، ان کے مقابلے میں کفر کو، یہود کو، نصارہ کو، عیسائیوں کو ذلیل و خوار فرما، ان کے اسلحے کو، ان کی طاقتوں کو یا اللہ تو خاک میں ملا دے، یا اللہ نہتے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، یا اللہ جو ظالم بچوں پر، عورتوں پر بم برسا رہے ہیں، یا اللہ ان کے بموں والی طاقت کو مفلوج فرما دے، یا اللہ مسلمان بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، جیسے تو نے مجاہدین کو غلبہ دیا ہوا مزید ان کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ ان کو مزید غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو ان کی ہمدردی نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی